اب آپ سختی کرنے کے مجاز اب آپ محبت سے ہی سمجھا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ شادی کی سالگرہ محض بیوی کی خوشی منانا کیسا ہے؟ شادی کی سالگرہ والے دن میاں بیوی کہیں باہر جانا چاہیں کہ آج شادی کا دن ہے، ٹوپی ڈرامہ ہے، فضول چیزیں ہیں. سمجھ رہے ہو؟ چھٹی والے دن باہر گھوم پھر کے آ جایا کرو. صحیح ہے. ہمیں تو اپنی برتھ ڈے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں آپ فلاں دن آپ کی برتھ ڈے تھی. فضول کام ہے. جیسے جیسے عمر زیادہ ہو رہی ہے تو ہمیں تو افسوس ہو رہا ہے کہ پیچھے اعمال کا جو ہے نا پوٹلا خالی ہے اور قبر قریب آ رہی ہے. تو شادی بھی جیسے جیسے پرانی ہو رہی ہے، نئی نئی شادی ہوتی ہے، تو اگر ریورس ہو رہے ہو نا میاں بیوی، خوشی منائیں کہ ہماری شادی 1 سال پیچھے چلی گئی، دوبارہ اور تھوڑے سے جوان ہو گئے ہم. جیسے جیسے آگے جا رہے ہیں تو بڈھے ہوتے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ فضول طریقوں سے انجوائے کرنے کا فائدہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر جائیں کھانے پینے کھائیں. اب بڈھے ہو رہے ہیں، اب قبر کی فکر شروع کر دیں. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ہو گیا بھائی. عورت کا انتقال ہونے کے بعد کیا اس عورت کا شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ ہاں دیکھ سکتا ہے. ایک طلاق دے دی، دوبارہ رجوع کیا، 1 سال بعد پھر لڑائی ہوئی تو پھر طلاق دی، تو پہلی طلاق گنی جائے گی یا نہیں؟ گنی جائے گی. طلاق میں ریورس گیئر ہے ہی نہیں. جب ایک ہو گئی تو وہی مسئلہ میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں جو میں بیان سے پہلے بتا رہا تھا. وہ جو میں نے موضوع شروع کیا تھا نا، وقت کا ضائع نہیں کرنا چاہیے کھیل کود میں اور ان چیزوں میں، تو وہ میں اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو مکمل کروں گا. تو یہ چونکہ ایک پی ٹی آئی کا ایک کرنٹ موضوع چل رہا تھا اس پر، اور تھوڑی سی بات میں اس پر بھی کروں گا. یہ جو ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے قصور میں، اس کی میں وجوہات بیان کروں گا، ایسا ہو کیوں رہا ہے. اصل وجہ کو جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے نا تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے. بلکہ میں اسی کو پہلے چھیڑ دیتا ہوں. یہ جو اس طرح کے بچیوں کے ساتھ زیادتی کے اور پھر اس کے قتل کے واقعات ہوتے ہیں، اس میں الیکٹرانک میڈیا کا، ڈراموں فلموں کا بہت بڑا کردار ہے. ساری چیزیں شہوت بھڑکانے والی دکھائی جا رہی ہیں. اسلام عورت کو حجاب کا حکم دیتا ہے تاکہ مردوں میں حیوانی شہوت نہ بڑھے. آپ نے تمام وہ چیزیں کھلے عام رکھی ہوئی ہیں کہ جس سے شہوت بھڑکتی ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا پھر؟ اسی طرح جنسی درندے اپنی ہوس کو پورا کریں گے. تو اس معاشرے میں جب صالح معاشرہ ہوتا ہے، پردے کا نظام ہوتا ہے، میڈیا کنٹرول میں ہوتا ہے، بے حیائی کنٹرول ہوتا ہے، تو ایسے واقعات وجود میں نہیں آتے. اس طرح جو ہے نا، یہ مجھے یاد ہے 8-10 سال پہلے مولانا اسلم شعبوری صاحب کا ایک مضمون میں نے پڑھا تھا، مولانا اسلم شعبوری شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے. اس وقت کراچی میں واقعہ ہوا تھا کہ سینما میں فلم دیکھ کے کچھ لڑکے نکلے، تو فلم کوئی ایسی بےہودہ تھی کہ ان کے جذبات بھڑکے ہیں، تو انہوں نے وہیں سینما گھر سے نکلنے کے بعد کسی بچی کو اغوا کیا اور اس کا اسی طرح ریپ کر کے اس کو قتل کر دیا. تو ظاہر ہے اس کا ذمہ دار وہ سینما گھر ہوگا کہ نہیں ہوگا جو آپ کے نیگیٹو جذبات کو بھڑکا رہا ہے. اور اس کو اب میڈیا بڑے اچھے لیول لگا کے پیش کرتا ہے، آزادی، نسوانیت، حقوق نسواں کے نام پر، کہ عورت کو برقعے میں نہیں باندھو، وہ بھی آزاد ہے، اس کو بھی جینے کا حق ہے. تو یہ واقعات یورپ امریکہ میں اور بھی زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے ایک رشتے دار یورپ کے کسی ملک میں تھے، میں ملک کا نام نہیں لوں گا. انہوں نے بتایا کہ میں نے 13 یا 14 سال کی بچی کو دیکھا جو بڑی خوبصورت تھی. کہہ رہے میں نے دیکھا کہ وہ ذہنی توازن خراب ہے اس کا. 13 یا 14 سال کی بچی تھی، کافی اس میں یعنی اٹریکٹیو تھی بہت زیادہ، لیکن اس کا ذہنی توازن خراب تھا. کہہ رہے میں نے تفتیش کی تو پتا چلا اس کا اتنی مرتبہ ریپ ہوا ہے، جبری زنا اس سے اتنی مرتبہ ہوا ہے کہ ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے. تو ان کے ہاں اس سے زیادہ واقعات ہوتے ہیں جتنے ہمارے یہاں ہوتے ہیں. یہ پہلی بات تو یہ دماغ میں بٹھا لیں. ہمارا چونکہ میڈیا ہمارے خلاف زیادہ ذہن بنا رہا ہے تو ہماری منفی خبروں کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے. ان کے ہاں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں بے حیائی ہم سے زیادہ ہے. ان کو تو اپنے شہوت پہ کنٹرول ہی نہیں ہے. ان کو تو اگر یہ چیزیں نہ ملے نا تو پاگل ہو جائیں. تو ہمارے ہاں بھی ہم اسی کلچر کو فالو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ان واقعات پہ کنٹرول کرنے کے لیے مذمتی بیانات کافی نہیں ہے. معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرنا پڑے گا تاکہ نوجوان لڑکے جنسی درندے نہ بنے. عورت کو پردے میں لانا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ باتیں کرنے کے بجائے حکمرانوں کا فرض ہے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر اس کو پکڑ کے مجرم کو چوک پہ لٹکائے. ہمیں کسی جاننے والے نے بتایا کہ 1981 میں کچھ اس قسم کا واقعہ ہوا تھا. ضیاء الحق کے دور میں 1 ہفتے کے اندر لٹکا دیا تھا قاتل کو. تو ایسا واقعہ اگر ہو تو بھائی پولیس حرکت میں آئے, حکومت ایکشن لے کہ قاتل کو فوراً پکڑو اور اس کو چوک پہ سب کے سامنے لٹکاؤ فوراً. تو جب شرعی سزائیں نافذ ہوتی ہیں
تو اس قسم کے واقعات پھر نہیں ہوتے. ورنہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے اور سزا مقدمے چلتے ہیں اتنے لمبے لمبے, پتہ ہی نہیں چلتا, کچھ دن کے بعد لوگ بھول جائیں گے, لوگ بھول جائیں گے کہ کوئی کیس بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. کس قدر ظلم اور زیادتی کی بات ہے. تو اس میں فوراً قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, عبرتناک سزا ملنی چاہیے اس کو, تو تب جا کے ان مسائل پہ کنٹرول ہوتا ہے. یہ جو مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ اس طرح سے اگر کسی شخص نے طلاق دی ہے, ایک طلاق دی ہے اور اس طرح سے عدت پوری ہوگی, تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ میاں بیوی دوبارہ جب زندگی میں چاہیں نکاح کرنا دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. کیونکہ طلاق کتنی ہوئی ہے, ایک ہوئی. کیونکہ بعض دفعہ نہیں بن رہی ہوتی, پھر وہ اپنے ابا کے گھر جا کے بیٹھتی ہے, پھر وہ اپنی اماں کے گھر جا کے وہ بیٹھتی ہے, اور یہ بیگم کے بغیر زندگی گزارنا شروع کرتا ہے, تو پھر اس کے بھی نٹ بولٹ سیدھے ہونا شروع ہو جاتے. یا ممکن ہے کہ کہیں دوسری شادی کر کے لائے تو پھر خیال آیا وہ کم از کم اس سے تو اچھی تھی نا. ٹھیک ٹھیک, ایسا بھی ہوتا ہے. وہ ایک غلام کا واقعہ میں بتاتا ہوں نا, ابھی تھوڑے ٹائم کم ہے. تو جو ہے نا, تجربے بھی انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں. تو واپسی کا آپشن بھی کیا رہتا ہے, کھلا رہتا ہے. 3 طلاق تو شریعت نے اس لیے رکھی ہے وقفے سے اگر کوئی دے, کہ بھی بعض دفعہ مرد کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر 3 طہروں میں 3 مہینے کے وقفے سے 3 نہیں دی تو دوبارہ رجوع کر لیں گے, اور مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے دوبارہ پہنا دیں گے. پھر یہ آئی بات سمجھ میں, جیسے پرانا موبائل بک نہیں رہا ہوتا نا, آپ دکان والے کو جا کے کہتے ہیں یار یہ کسی کسٹمر کو کیا کرو, پہنا دو. لے گا تو کوئی نہیں, لیکن اب جب کوئی نہیں خرید رہا ہوتا تو پھر کیا کیا جاتا ہے, پہنایا جاتا ہے. تو بعض عورتیں اتنی بد اخلاق ہوتی ہیں, مرد کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے واپسی کا آپشن رکھا, ایک طلاق دی, تو رشتہ دار کیا کریں گے, مل جوڑ بانٹ کے دوبارہ یہ مجھے پہنا دیں گے, اور پھر وہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. تو ایسی سخت مجبوری میں شریعت نے کہا کہ پھر 3 دے سکتے ہو, لیکن وہ بھی اسی پروسیس کے تحت دینی پڑیں گی. بیوی سے ہم بستری کی اجازت نہیں ہے. 1 مہینے میں 1 دی, پھر حیض آیا, پھر حیض آ کے ختم ہوا, ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر اس دوسرے حیض میں ختم ہونے کے بعد دوسری دی, پھر تو 3 مہینے اپنے نفس کو روک کے رکھے گا, پھر تیسری دے گا, تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ واقعی ان میں نباہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بھی ناپسندیدہ ہے. اصل کیا ہے, 1 دے بس, اس کے بعد دوبارہ دے ہی نہیں, تاکہ جب واپس آنا چاہے. ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک پٹھان آیا میرے پاس اور کہنے لگا بہت پریشان ہوں, سارے جوڑ توڑ کر کے سنگے مروڑ کر کے دیکھ لیا, بیگم کنٹرول میں نہیں آ رہی. جوڑ توڑ بھی کر لیا, سنگے مروڑ بھی کر لیا. تو پھر حضرت نے ان کو یہ طریقہ بتایا, اس طریقے سے 1 طلاق دو. پہلے تو پورا پروسیس سمجھایا کہ جوڑ خاندان والوں کو بٹھاؤ. اس نے کہا سب کچھ جوڑ توڑ سنگے مروڑ ہو چکا ہے. پھر وہ ہوا کہ اس پروسیس کے تحت اس نے 1 طلاق دی. 1 طلاق دی, عدت پوری ہوئی, بیگم گھر چلی گئی. لوگوں نے بہت سمجھایا رجوع کر لے رجوع کر لے. اس نے کہا نہیں, ہمارا جیسے بیوی کے ساتھ گزارا نہیں, ہمارا دماغ پٹھان کا زبان ہے کیا. اب وہ پٹھان اپنا زبان پہ کیا ہو گیا, اڑ گیا, ہم نہیں اس کے ساتھ گزارا کرے گا. 3 مہینے گزر گئے, صبر کیا اس پٹھان نے, اس نے بولا ہمارا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے. لوگوں نے بھی کہا واقعی اگر ہوتا گزارا تو 3 مہینے کے اندر تو رجوع ہو ہی جاتا نا, نہیں کر رہا تو چھوڑو بس. اب وہ بیگم اپنے گھر چلی گئی. 1 سال کے بعد اس پٹھان کو کیا آیا ہے, خیال آیا, رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا بیچارے کو, یا کوئی مسئلہ ہوگا, یا مل رہا ہوگا ویسا نہیں مل رہا ہوگا. تو پھر یہ ہمارے حضرت کے پاس آیا, بولا وہ ہمارا بیوی ہم کو بہت یاد آتا ہے, ہمارا بیوی ہم کو بہت یاد ہے. حضرت نے اس کو فرمایا کہ دیکھو تم نے شریعت کے مطابق طلاق دی ہے, اس کی برکت ہے کہ تمہارے لیے واپسی کا دروازہ کھلا. تو بیوی کو پیغام بھیجا. شروع میں تو وہ پٹھان, بیوی کے بھی پٹھان رشتے دار نا, ہم نے طلاق دی ہے, ہمارا بہنوں ہی نہیں ہے, غلط ہے, ہم جان سے مار دے گا بندوق. لوگوں نے سمجھا آرام سے تمیز سے بیٹھو, ذرا ہر جگہ بندوق نہیں چلتا ہے, صبر کرو, آرام سے بیٹھو. تو وہ بھی کلاشن کوف نکال کے لے آئے گا, وہ بھی پٹھان ہے تمہارے جیسا. تو خام خام ابھی تو طلاق ہوئی ہے, بیوہ بالکل ہی بیوہ ہوئی ہو جائے گی. تو نتیجہ کیا نکلا, وہ بھی پھر ٹھنڈے ہو گئے. ظاہر ہے کچھ دنوں میں تعزیے تو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو ان کو بھی خیال آیا, اس نے پیغام نکاح بھیجا, دوبارہ ان کی شادی ہو گئی. پھر اس کے بعد دوبارہ اس نے حضرت سے مشورہ نہیں لی, ہنسی خوشی زندگی گزاری انہوں نے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر طلاق ہو جائے اور دوبارہ دونوں رجوع کرنا چاہیں تو پھر شریعت نے ان کے درمیان کباب میں ہڈی بننے سے منع کیا ہے. زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا, ایک دفعہ طلاق دی تو لڑکی کے بھائی غیرت میں آ کے کہتے تھے اب ہم اپنی بہن کو دوبارہ اس گھر میں نہیں بھیجیں گے, جبکہ وہ بہن جانا چاہتی بھی تھی. تو اللہ نے صاف لفظوں میں کہا, فرمایا فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن, اگر یہ دونوں دوبارہ جوڑ چاہتے ہیں تو یہ نہ کہو کہ ان میں جوڑ نہیں ہوا تھا, اتنے پھٹے ہوئے تھے, اب نہیں بھیجیں گے, کوئی بات نہیں, دوبارہ بھیج دیں گے. ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے, ایک دفعہ دے دی اب نہیں ہو سکتا, اب جانا ہی نہیں. 3 دے دی تو پھر تو جانے کا دروازہ بند ہے, یاد رکھو, پھر تو حرام ہے, زنا ہے.
لیکن اگر ایک یا دو دی ہیں پھر دوبارہ جانا چاہتے ہیں تو پھر درمیان میں رکاوٹ مت بنو اور اس کو غیرت کا مسئلہ نہیں بناؤ. سمجھ رہے؟ شکر ہے. کسی نے مسئلہ پوچھا ہے لڑکی اگر بالغ ہو تو اس کی رضامندی کی بنا اس کی شادی طے کر دینا جائز ہے؟ نہیں. اسلام میں کفو کی کیا اہمیت ہے؟ رشتے طے کرتے وقت والدین کو لڑکے کی عمر کا کس قدر لحاظ رکھنا چاہیے؟ مثلا لڑکی کی عمر 18 سال ہو لڑکے کی 32 سال تو بہت بھائی بالغ لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر حرام ہے, جائز نہیں ہے. لڑکی بالغ ہو گئی تو اگر وہ نہیں کرنا چاہ رہی تو باپ زبردستی نہیں کر سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو مسئلہ واضح ہے بالکل. باقی کفو کی کیا حیثیت ہے؟ تو کفو غیر کفو میں نکاح بھی غلط ہے, جائز ہے لیکن شریعت میں پسندیدہ کام جائز کسی مجبوری سے ہوتا ہے, بعض دفعہ نہیں مل رہا ہوتا. کفو کہتے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے ہم پلہ ہو 6 چیزوں میں. اس کے دلائل کیا ہیں بھی اس کا ٹائم نہیں, میرے کو فوراً فیس بک پہ کون سی حدیث سے نکالا ہے کون سی حدیث. ہر آدمی فنٹر ہے نا آج کل, فنٹر گیری تو بہت چل رہی ہے, آپ کو پتہ ہے سارے مفتی بنے ہوئے. تو ہم پلہ میں جو نکاح ہوگا, ہم پلہ میں نکاح, حضرت زینب کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے کیا مگر وہ نکاح کامیاب نہیں ہوا. اسی بنا پر فقہاء نے مسائل, اور اس پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ باپ کے لیے یہ غلط ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح غیر کفو میں کر دے, کیونکہ عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے, اور جس کے ماتحت ہوتی ہے تو اس کا آپ سے درجے میں اونچا ہونا, آپ کبھی بھی ذہنی طور پر اپنے سر کا تاج کسی ایسے کو نہیں بناؤ گے جو آپ سے کمتر ہو بھائی, تاکہ وہ اس کو برتری کا احساس ہونا کہ میرا میاں ماشاءاللہ دیکھنے میں بھی کیا لگ رہا ہے, میاں لگ رہا ہے, ہاں میں اس کی اطاعت کروں گی. اگر آپ نے اس سے کمتر میں ایک بریگیڈیئر کی بیٹی ہے اور اس کی شادی ہو جائے بالکل بیچارے ایک لو لیول آدمی سے, ہے وہ بھی مسلمان جنت میں جائے گا لیکن یہ جوڑا آپس میں چلے گا نہیں. یہ اسلام دین فطرت ہے نا, وہی بات کرے گا جو ایک فطرت کے موافق ہو, جوڑا چلے گا نہیں آپس میں. تو فقہاء نے 6 چیزیں بیان کی ہیں کہ ان 6 چیزوں میں آپ کو جوڑ دیکھنا پڑے گا. مرد کے لیے نہیں ہے یہ, مرد تو اپنے سے کمتر میں نکاح کرے. الٹا ہو رہا ہے معاملہ, لڑکا دیکھ رہا ہے کہ لڑکی میں یہ 6 چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. بھائی آپ کو تو اجازت دی ہے کہ آپ کمتر سے بھی کر سکتے ہیں. لڑکی کو کہا ہے کہ جب اس کی شادی ہوگی تو بندہ اس کے پیرالل ہونا چاہیے یا اس سے اونچا ہونا چاہیے. جب بندہ اونچا ہوگا تو عورت مرتبے میں مرد سے کم درجے کی ہوگی کہ نہیں ہوگی, پھر نکاح کامیاب چلے گا, کیونکہ مرد کا جب اونچا مقام ہے تو پھر ہونا چاہیے نا اس کا اونچا مقام. تو اب اس میں 6 چیزیں ہیں. اس میں ایک خاندان ہے, نسب بھی دیکھا جاتا ہے اس میں, کیونکہ جو کوالٹیز ہیں نا وہ خاندانوں سے آتی ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا خاندان کچھ نہیں ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا غیر خاندان میں نہ کریں, غیر خاندان میں تو بالکل کرنی چاہیے شادی اگر جوڑ کا رشتہ مل رہا ہے. کمتر خاندان میں نہ کریں. کمتر کا مطلب کیا ہوتا ہے, بعض خاندان حرکتوں میں مشہور ہوتے ہیں, نیچ حرکتوں کی وجہ سے. یہ مطلب نہیں کہ ان میں ہر آدمی نیچ ہوتا ہے, لیکن بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حرکتوں میں کیا ہوتے ہیں, بول لو نا یار, مشہور ہوتا ہے کہ یہ کوئی اچھی فیملی نہیں, ان کے تمیز والے لوگ نہیں ہیں یہ. صحیح ہے نا. ان میں بعض لوگ اچھے بھی نکل آتے ہیں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اچھے خاندان کا نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ہر آدمی برا ہے, لیکن بعض خاندانوں کی کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں بندے کو پتہ چلا ہے بندہ خاندانی نہیں ہے, تو اس میں خاندان دیکھنا ہے. دوسرا اس کا پیشہ دیکھنا ہے. لڑکی بہت اونچے خاندان یعنی پیشے والی کی بیٹی ہے, مثال کے طور پر بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہے, تو آپ اس کی شادی بالکل کسی لو لیول آدمی سے کر رہے ہیں تو یہ جوڑ کا رشتہ نہیں چلے گی. سمجھ رہے ہو. اسی طرح بہت ذہین لڑکی, اس کی شادی کسی مکھنچو سے کر رہے ہیں. اب وہ عورت کہے گی میں اپنے میاں سے زیادہ سمجھدار ہوں, اور یہ سال ان کو کم وقت کو پتہ ہی نہیں کچھ. وہ بات کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے یار تم چپ ہی رہتے تو اچھا تھا. اس کو کیا کہتے ہیں, مکھنچو. بالکل یہ نہیں کہ تھوڑا بہت فرق تو چلتا ہے, بالکل ہی باولا سا ہے, بہت ہی باولا ٹائپ کا آدمی ہے, تو ذہین لڑکی کا گزارا ایسے باولے کے ساتھ نہیں ہوتا. اسی طرح مال دولت میں بھی, دولت کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. ہمارے یہاں دولت مطلب بینک بیلنس زیادہ ہو, اس کو نہیں دیکھتی شریعت, کیونکہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے. دولت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا مہر دینے پر قدرت رکھتا ہو جتنا مہر اس خاندان میں لڑکی کا ہوتا ہے. باقی شریعت اس کے علاوہ دولت کو اس لیے نہیں دیکھتی کہ دولت آنے جانے والی چیز ہے. پنجابی کہتے ہیں آنے جانے والی چیز ہے, کیونکہ آپ غریب ہیں, کل پیسے آ سکتے ہیں, آج پیسہ ہے تو کتنے لوگ ہیں شادی کی تو پیسہ تھا, تھوڑے دن بعد کیا ہو گئے, غریب ہو گئے.
تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ آپ اتنا مہر پے کر سکتے ہیں. باقی اگر دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت ہیں تو شریعت آپ کو دولت مند مانتی ہے, کیونکہ آپ کما سکتے ہیں. تو یہ چیز ہے. اور اسلام دیکھا جاتا ہے, اسی طرح دینداری دیکھی جاتی ہے. دینداری کا مطلب کہ اگر لڑکی دیندار ہے اور لڑکا کسی کبیرہ علانیہ گناہ میں مبتلا ہے تو وہ بھی اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے, کیونکہ یہ میچنگ کی شادی لڑکا تو عیسائی لڑکی سے بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ کمتر ہے نا, ماتحت ہوگی اس کے. لیکن لڑکی کا نکاح کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ لڑکی اگر دیندار ہے, پردے دار ہے, تو آپ اس کی شادی کسی شرابی کبابی سے, بے دین آدمی سے نہیں کر سکتے. غلط ہو جائے گا یہ. شریعت آپ سے پوچھے گی, اللہ آپ سے قیامت کے دن سوال کرے گا کہ تمہاری بیٹی اتنی حیادار تھی, اس کو کسی ایسے آدمی کو تم نے کیوں پکڑا دی. سمجھ رہے. اور ایک اور چیز ہے فقہاء نے بیان کی ہے کہ علم جس عورت کے پاس ہے, عالمہ ہے, علم دین ہے مضبوط, ہر بنات المدارس سے نکلنے والی بچیاں عالمہ نہیں ہوتی ہیں, پہلے یہ دیکھیں, مضبوط علم دین ہے تو پھر غیر عالم اس کا کفو نہیں آ رہی بات. اگر کسی لڑکی کے پاس علم دین ہے مضبوط, بنات کے جو مدارس سے لڑکیاں نکل رہی ہیں نا, اس سب کے پاس مضبوط علم نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی لڑکی واقعی ذی استعداد ہے, اچھی عالمہ ہے, تو اس کو غیر عالم سے اگر نکاح کریں گے تو یہ بھی کیا ہوگا, کفو. کیونکہ علم دین کی وجہ سے ایک برتری کا احساس پیدا ہوتا ہے. انسان کو پتا ہے مجھے شریعت معلوم ہے, بیوی کو پتا ہوگا کہ میں شریعت جانتی ہوں اور شوہر کیا ہے, فارغ ہے. بے شک دوسرے شعبوں میں ماہر ہے مگر اس فیلڈ میں فارغ ہے. تو وہ پھر کیا ہو جائے گا. ابھی جو عمران خان نکاح کر رہے ہیں وہ روحانی پیشوا ہیں, ان کی سنا ہے وہ کیا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے عمران خان کہیں ایسا نہ ہو تیسری دفعہ بھی کیا ہو, تیسری دفعہ بھی پھر لوگ کہیں گے یار آپ اس معاملے میں عمران خان کا دفاع کر رہے ہیں, وہ تو طلاقوں پہ طلاقیں دیے جا رہے ہیں. تو عمران خان سے میں کہوں گا کہ اس سے اصلاحی تعلق پہلے ختم کریں. بولیں آج سے آپ میری پیر صاحبہ نہیں ہیں, اس کے بعد اس کو بیوی بنائیں. آج سے میں تمہارا پیر ہوں. دم کون کرے گا. تو اپنی بیگم سے کہے کہ اگر تم پہ جن چڑیل بھوت آیا یا محل نے, تو دم کون کرے گا, ہم کرے گا. یا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کروا لیں گے. لیکن اب تم ہم پہ دم, یہ جی بات ہے, شوہر پہ جن آ رہا ہے, بیوی دم کر رہی ہے, تو عجیب سا ہو جائے گا نا. تو کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ طلاق ہو جائے. اس لیے میں تھوڑا سا پی ٹی آئی والوں کو مشورہ دے رہا ہوں, عمران خان سے بولیں آپ نکاح ضرور کریں, بہت اچھی بات ہے, نکاح سے کوئی نہیں روکے گا آپ کو. لیکن آپ اگر وہ روحانی پیشوا ہیں آپ کی, تو یہ روحانی تعلق ان سے کیا کرو, ختم کرو. پہلے روحانی تعلق نہیں چلے گا, دم ہم کرے گا. تو یہ چند چیزیں باپ کو دیکھنا ضروری ہیں. لیکن آج کل کفو جو ہے نا مارکیٹ میں شارٹ ہے. ابا اگر یہ دیکھنا شروع کر دیں تو اس کا اصل حل یہ ہے کہ جو کفو ہے نا, اگر وہ اس پہ دوسری بیوی بنا کے دے دو, جو آپ کو کڑوا لگتا ہے پھر یہ لفظ, بھائی غیر کفو میں لڑکی کی شادی کرنے سے بہتر ہے کسی کفو والے کی دوسری بنا دو, کیونکہ وہ دوسری میں کامیابی کا چانس زیادہ ہے, لیکن غیر کفو میں کامیابی کا چانس کم ہے. اس میں ساری زندگی کڑوے گھونٹ پی پی کے عورت گزارتی ہے. اور جن خواتین کی غیر کفو میں شادی ہو چکی ہے وہ اب برداشت کریں, کہ وہ میرے بیان سن کے کہتے ہیں اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. بھائی اب جو ہے اس کو سرت کا تاج بنائیں, برداشت کریں. سمجھ آ رہی ہے. یہ تو جن کی نہیں ہوئی ان کی بات کر رہا ہوں میں, جن کی نہیں, اور وہ اپنے شوہر کو اپنے سے اچھا ہی سمجھیں, چاہے جو مرضی ہو. بولے بھائی شوہر کا مقام ہے, اب جو ہیں اللہ نے مقدر میں لکھ دیا, آپ میرے سر کے تاج ہیں, جو بھی آپ مکھنچو ہیں, لیکن ہاں تو کس کے, آپ میرے سر کے تاج ہی ہیں, اب اللہ نے پسند بنا دیا. کیونکہ طلاق کے بعد تو اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جن کی نہیں ہوئی تو ماں باپ اس کا خیال کریں, غیر کفو میں اس کا نکاح نہیں کریں. اگر کوئی کنوارا نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں, جس کی شادی ہو چکی ہے اس کو دوسری پہ دے دیں. یہ اسلام نے حکم دیا ہے. دوسری کی اجازت بھی مرد کو اس لیے دی ہے تاکہ خواتین کے لیے رشتے کی سلیکشن میں آسانی ہو جائے. اب یہاں سے ہمارے آپ کے اختلافات شروع ہو جائیں گے, اس لیے میں اس کو یہیں بند کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پرچی رہ گئی تو نہیں گئی کوئی, ٹھیک ہے ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ.